پاک افغان سرحد پر افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ، پاکستانی فورسز کی بھرپور جوابی کارروائی سے متعدد افغان فوجی ہلاک، بھاری نقصانات کے باعث متعدد افغان پوسٹیں خالی ہو گئیں۔ افغانستان کی پاکستان سے بھاری جوابی کارروائی روکنے کی درخواستیں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز کی کارروائی سے خارجی تشکیلیں منتشر ہو گئیں۔ افغان پوسٹیں خارجیوں کو کور فائر دینے میں ناکام، متعدد افغان پوسٹوں اور خارجیوں کی تشکیلوں کو بھاری نقصانات کی اطلاعات۔ کرم میں افغانی پوسٹ تباہ کرنے کی ویڈیو جاری، افغان ٹالی پوسٹ بھی تباہ۔ پاک فوج کی توپوں کا مؤثر ہدف، پاکستان کی جانب سے آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال، داعش اور خارجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال۔ افغانستان کے اندر خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم، دیر، چترال اور بارام چاہ کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج نے فوری شدید رد عمل دیتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ افغانستان کی جانب سے جارحیت افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے موقع پر ہو رہی ہے۔ سعودی حکومت کا پاک افغان جھڑپوں پر اظہار تشویش۔ قبائلی عوام کا افغانستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ قبائلی عوام نے افغانستان کی جانب سے خیبر پختونخوا میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ پشتو میں آڈیو پیغام میں کہا کہ افغان دہشت گردوں کے خلاف وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قبائلی عوام کا کہنا ہے کہ وطن کے دفاع پر ہم پر یہ دفاع فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا، اب بھی سبق سکھائیں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو بھی ہندوستان کی طرح منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی فورسز نے فوری جواب دے کر ثابت کیا کہ اشتعال انگیزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی فورسز چوکس ہیں، افغانستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے۔ افغانستان آگ اور خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ہمارے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ پاکستان کے عوام بہادر مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان سے تعلقات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کے جن علاقوں میں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں، مکینوں کو علم ہوتا ہے اگر ان علاقوں کے لوگ خاموش رہیں گے تو یہ نیم رضامندی ثابت ہوگی۔ سیالکوٹ میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے بیانات اس بات کی شہادت ہیں کہ وہ دوبارہ کوئی ایڈونچر کرے گا، اسے پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے دہشت گردی کو ملک کا داخلی مسئلہ قرار دینے کا افغان عبوری وزیر خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے اس بات کے بارہا ثبوت دیے ہیں کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان سے کارروائی کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ افغان حکومت اپنی سرزمین کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے دہشت گردوں سے پاک کرے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے 4 دہائیوں تک 40 لاکھ افغانیوں کی میزبانی کی۔ اب وقت ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان اپنے وطن واپس جائیں۔ پاکستان کا بھارت افغانستان مشترکہ اعلامیے میں نکات پر تحفظات کا اظہار کہا۔ جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا UN قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ افغان سفیر کو مشترکہ اعلامیے میں شامل نکات پر تحفظات پہنچائے گئے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں نامزد وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے انتخاب کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ گورنر کی طرف سے استعفیٰ منظور نہ ہونے کی صورت میں بھی پیر کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب یقینی بنایا جائے گا۔ 80 سے زائد پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ایم پی ایز پر غیر ضروری کالز اٹھانے پر پابندی ہے۔
گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے پر پیر کو فیصلہ کریں گے. استعفیٰ منظور کیے جانے تک علی امین صوبے کے وزیر اعلیٰ رہیں گے. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گورنر کے ماتحت نہیں کہ گورنر استعفے کی منظوری دیں. پیر کے روز سہیل آفریدی کو نیا قائد ایوان منتخب کیا جائے گا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں اگر آئینی پیچیدگی آئی تو عدالت اسے حل کرے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح 10 بجے طلب. وزیر اعلیٰ کا انتخاب اجلاس کے ایجنڈے میں شامل. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا طریقہ کار بھی جاری کر دیا گیا. سیکرٹری صوبائی اسمبلی کے مطابق امیدواران آج دن 3 بجے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے. شام 4 بجے تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی. اسپیکر اسمبلی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کریں گے. وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ 13 اکتوبر کو ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا سربراہ جیل میں بیٹھ کر دہشت گردوں کو آج بھی سپورٹ کرتا ہے. جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے. تحریک انتشار سمجھتی ہے کہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے میں ہی عافیت ہے. تاثر ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی تحریک انصاف کا عسکری ونگ بن چکی ہے. فیصلہ کریں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف. میڈیا سے گفتگو میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت عالمی سطح پر دہشت گردوں کی سہولت کار رہے ہیں. اس جماعت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو لا کر بسایا. ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ دہشت گردوں کو شکست دیں گے. عطا اللہ تارڑ نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ٹمبر مافیا اور ڈرگ مافیا بیٹھا ہے. ہم ہر اس طاقت، ہر اس منفی طاقت کے خلاف کھڑے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتی ہے. ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے، ایک بہتان ہے. کہ یہ دہشت گردی کوئی ایک دن کی پیداوار نہیں ہے. اس کا الزام کسی ایک جماعت کو نہیں دیا جا سکتا. اس کا الزام کسی ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا. دہشت گردی کا الزام ایک جماعت اور ایک فیصلے کو نہیں دیا جا سکتا. تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ کا جواب. پشاور میں میڈیا کانفرنس میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی ایک دن کی پیداوار نہیں. گزشتہ روز جو الزامات لگائے گئے ان کی کوئی بنیاد نہیں. کیا ہم نے دہشت گرد صوبے میں گھسائے؟ اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ تبدیلی کا مقصد ایک نئی شروعات ہے. صوبے میں گورننس کو بہتر کرنا ہے. آج کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج لگایا جائے گا. آپ آئین اور قانون کو توڑتے ہیں. ہمیں NFC ایوارڈ کی رقم تک نہیں ملی. ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پر بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا حملہ. ISPR کے مطابق 10 اور 11 اکتوبر کی درمیانی شب کیے گئے حملے میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی اسکول کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی. پولیس اہلکاروں نے 3 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا. 2 دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران انجام تک پہنچایا. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر پولیس اہلکار شہید ہوئے. 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری زخمی ہوئے. دہشت گردوں نے اسکول کمپلیکس کی مسجد پر بھی حملہ کیا. عبادت گاہ کی بے حرمتی کی اور امام مسجد کو شہید کر دیا. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی دہشت گرد حملے کی مذمت. شہداء کو خراج عقیدت. ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں مستعفی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، IG، چیف سیکرٹری، عسکری اور پولیس افسران کے ساتھ ساتھ شہریوں نے شرکت کی. پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے آپریشن رات گئے مکمل کیا. DG پبلک ریلیشنز کے مطابق حملے کے وقت ٹریننگ اسکول میں موجود پولیس کے 200 جوانوں اور زیر تربیت اہلکاروں کو ریسکیو کیا گیا. ٹریننگ اسکول اور نادرہ آفس کو کلیئر کیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے جنرل آفس کمانڈنگ کی IG پولیس اور چیف سیکرٹری سے گفتگو. کہا قربانیوں پر فخر ہے. دہشت گردوں کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے یکجا ہو کر کام کیا جو قابل تعریف ہے. غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں موجود مصر، قطر اور ترکی کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے. اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق مقررہ حدود تک واپس آ گئی ہے. اسرائیلی فوج کے مقررہ حدود میں واپسی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف نے غزہ کا دورہ کیا. کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے.
غزہ میں امریکی فوجی تعینات نہیں ہوں گے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کا دورہ غزہ کے بعد بیان، کہا غزہ کے دورے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ سینٹ کام کی زیر قیادت سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر کیسے بنایا جائے۔ پشاور کے تھانہ مچھنی گیٹ کے حدود رنگ روڈ پر فائرنگ، اسٹیج اداکارہ منیبہ شاہ جاں بحق فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ کراچی ٹاور کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل، ٹھیلے اور دیگر گاڑیوں کو ٹکر، ایک شخص ہلاک، 3 زخمی، ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔